موغلی اور آدم خور چیتا۔ جنگلی قبیلے کے آدمی چیتے کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ قبیلے کے لوگ تعداد میں بہت تھے۔ چیتے نے اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا دیکھ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وحشی پہلے ہی ہوشیار تھے۔ چیتے نے جیسے ہی فضا میں چھلانگ لگانا چاہی، کئی بھالے فضا میں بلند ہوئے اور چیتے کے جسم کے آر پار ہو گئے۔ چیتا جس تیزی سے فضا میں اچھلا تھا اسی تیزی سے زمین پر آ کر گر گیا۔ جنگلی آدمیوں نے چیتے کے مرنے پر خوب جشن منایا۔ وہ کہکے لگاتے، شور مچاتے اور چیتے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے چیتے کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر ٹانگوں کے درمیان میں لمبا بانس گھسا کر اسے اپنے کندھوں پر ٹانگ لیا۔ وہ چیتے کو اب اپنے قبیلے میں لے کر جا رہے تھے۔ رات کو اس چیتے کو پورے قبیلے کی دعوت کے طور پر کھانا تھا۔ اٹارکٹنگ قبیلہ اور چیتے کے خاندان کے درمیان سامنے یہ عہد کیا گیا تھا کہ چیتے قبیلے کے انسانوں کو اپنا شکار نہیں بنائیں گے، نہ ہی اٹارکنگ قبیلے کے وحشی چیتے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے چیتے کو اپنا شکار بنائیں گے۔ لیکن چند دن پہلے چیتے کے خاندان کے ایک چیتے نے خود ہی اپنا عہد توڑتے ہوئے جنگلی قبیلے کے درجن بھر وحشیوں کو زخمی اور ہلاک کیا، جس پر اٹارکنگ قبیلے کے سردار مونکے نے سب وحشیوں کو جمع کیا اور ان سے رائے مانگی تھی کہ چیتے کے خاندان سے عہد شکنی ہوئی ہے، اس لیے اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سردار مونکے اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا، ورنہ چیتا ہمیں بزدل سمجھے گا۔ ایک بوڑھے وحشی نے کہا، ہاں اس کا جواب دینا ہی ہوگا، ورنہ چیتا ہم انسانوں کو اپنا شکار زیادہ سے زیادہ بنائے گا اور پھر پہلے کی طرح ہمارے آدمی ان کا شکار بن کر کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان نے کہا، اب ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہی ہوگا۔ ایک جوشیلے وحشی نوجوان نے کہا، کیا قبیلے کے لوگ ان باتوں کی تائید کرتے ہیں؟ سردار مونکے نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، چاروں طرف سے آوازیں گونجی۔ لیکن ہم نے سردار موغلی کے سامنے عہد کیا تھا کہ چیتوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ سردار موغلی نے ہم سے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سردار مونکے نے کہا، سردار جب چیتوں نے عہد توڑ دیا پھر ہم کس طرح اس کے عہد کی پاسداری کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے کہا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، پہل چیتوں کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کا ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہی ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سردار نے پھر پوچھا۔ سردار ہم سارے چیتوں کو ہلاک کر دیں گے، ایک نوجوان غصے سے بولا۔ سردار میرا خیال ہے سارے چیتوں کو ایک ساتھ ہلاک نہ کریں بلکہ باری باری ہلاک کریں، ایک اور بوڑھے نے کہا۔ باری باری ہلاک کر دینے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سردار مونکے نے پوچھا۔ سردار چیتوں میں گوشت بہت ہوتا ہے، جس دن ہمیں گوشت کھانا ہو اس دن کسی ایک یا دو چیتوں کا شکار کیا جائے اور قبیلے میں دعوت کی جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چیتوں پر ہمارا خوف بیٹھ جائے گا اور جنگل میں وہ سہمے سہمے رہیں گے، ہر وقت ان کے ذہنوں پر موت کا خوف رہے گا۔ اس طرح ہم چیتوں سے بد عہدی کا بھرپور انتقام لے سکیں گے، بوڑھے وحشی نے وضاحت کی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس طرح ہم چیتوں سے انتقام لے سکتے ہیں اور گوشت بھی واقعی مقدار میں ہمیں ملتا رہے گا۔ ایک دم چیتے ہلاک کرنے سے ان کا گوشت زیادہ عرصہ تک ہم اچھی حالت میں رکھ نہیں سکیں گے۔ سردار مونکے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، تم سب اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سردار آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کی تابعداری کریں گے، ہمیں چیتوں سے انتقام لینا ہے، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر چیتوں کے برے دن شروع، اب ہم انہیں باری باری نشانہ بنائیں گے اور جس دن چیتے کا شکار ہوگا اس رات جشن منایا جائے گا اور قبیلے کے لوگ مل کر چیتے کا گوشت کھائیں گے۔ سردار مونکے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سردار مونکے کا حکم سنتے ہی وہاں موجود تمام وحشی خوشی سے ناچنے لگے اور ڈھول بجانے لگے، جس کا مطلب تھا سردار کے فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب اس پر عمل ہوگا۔ وہ قبیلہ اٹارکنگ سے تعلق رکھنے والا ایک بوڑھا وحشی جنگل میں سوکھی لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہونے پر وہ چونکا۔
اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ لکڑی کاٹنا شروع کر دی۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور خشک پتوں پر چل رہا ہے۔ وحشی چوکنا ہو گیا، کہیں کوئی چیتا یا شیر نہ ہو۔ اس نے خود کلامی کی۔ جگہ جگہ گھنی جھاڑیاں اور لمبی لمبی گھاس میں دور تک دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ایک ہرن تیزی سے بھاگتا ہوا لمبی لمبی گھاس کے اندر سے نمودار ہوا اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ بوڑھا آدمی ہرن کو دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنے ڈرنے پر خود ہی شرمندگی سی ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا جب سے چیتے انسانوں کو اپنا شکار بنانے لگے ہیں، ان کے لیے جنگل میں گھر کا چولہا جلانے کے لیے سوکھی لکڑیاں جمع کرنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے شکار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جنگل میں شیر انسانوں کا شکار نہیں کرتے، لیکن جب شیر بوڑھا ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے لیے اپنا شکار ہرن، باراسنگا، بھینسے وغیرہ پر حملہ آور ہونا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے پھر شیر آسان شکار تلاش کرتا ہے۔ انسان شیر کے لیے آسان ترین شکار ہوتا ہے۔ انسانی خون کی لت لگ جانے پر پھر شیر انسان کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب جنگل کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آدم خور شیر آ گیا ہے تو وہ ایسے آدم خور شیر کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بوڑھے وحشی نے کئی سوکھی لکڑیاں جمع کر کے رسی سے انہیں باندھا، پھر وہ لکڑیاں اٹھا کر سر پہ رکھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے پھر خشک پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ اس بار وحشی نے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے مسکراتے ہوئے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لیا اور سر پر رکھ کر چل دیا۔ اچانک پیچھے سے کسی جانور نے بوڑھے پر حملہ کیا۔ اوہ! بوڑھا وحشی لکڑیوں کے گٹھے سمیت زمین پر گر پڑا۔ جانور پر نظر پڑتے ہی خوف سے اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ حملہ آور جانور چیتا تھا۔ بوڑھے شیر نے چیتے سے بچنے کی خاطر زمین سے اٹھ کر دوڑ لگائی۔ چیتا کسی صورت میں ہاتھ آیا ہوا شکار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چیتے نے دوڑتے ہوئے بوڑھے وحشی پر زور سے چھلانگ لگائی۔ بوڑھا آدمی تو پہلے ہی چوکنا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے دائیں طرف کو گر گیا۔ گھاس پر گرنے سے اسے چوٹ نہیں لگی، چیتا چھلانگ لگا چکا تھا، اس لیے وہ کافی دور نکل گیا۔ بوڑھے وحشی نے دوڑ کر ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن چیتے نے تیزی دکھائی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بوڑھے وحشی نے زوردار جھٹکا دے کر چیتے کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن چیتے نے اسے نہیں چھوڑا اور زمین پر گرا لیا۔ وہ وحشی بوڑھا ہونے کے باوجود بڑا ہی پھرتیلا تھا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے چیتے کی گرفت سے نکل کر پھر سے بھاگنا شروع کیا۔ چیتے کے پنجوں نے بوڑھے آدمی کو اگرچہ شدید زخمی کیا تھا، لیکن جان بچانے کی خاطر وہ دوڑ رہا تھا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھے نے جوانی میں کئی خطرناک آدم خور شیروں کو ہلاک کیا تھا، اس لیے چیتے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اب تک تو چیتا اس کو شکار کر چکا ہوتا۔ چیتے نے ایک جس لگائی، بوڑھا وحشی قابو کر لیا۔ بوڑھے نے چیتے کی گرفت سے نکلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب کی بار چیتے کی گرفت بڑی ہی مضبوط تھی، تو وہ بوڑھا کامیاب نہ ہو سکا۔ موغلی ایک درخت کے ساتھ بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ اچانک اسے انسانی چیخ سنائی دی۔ وہ بری طرح چونکا اور اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ایسے میں وہ آواز کی سمت کا تعین کر کے اس طرف دوڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا جہاں سے اسے آواز آئی تھی۔ موغلی نے دیکھا ایک چیتا کسی انسان کو ڈھیڑ کر کھانے میں مصروف ہے۔ موغلی نے دور سے چیتے کو للکارا۔ چیتے نے انسانی گوشت کھاتے ہوئے موغلی کو دیکھا اور پھر دوبارہ گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ موغلی کو حیرت ہوئی، چیتا خود کو کس قدر بہادر تصور کر رہا ہے، اسے للکارنے پر بھی اہمیت نہیں دے رہا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات تھی، جنگل کے تمام چیتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے تھے، اور ان میں سے جو بزرگ چیتا تھا اس نے موغلی سے کہا تھا کہ سردار، ہم آپ کے ہوتے ہوئے اس جنگل میں بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ جنگل ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ موغلی نے پوچھا۔
اس جنگل میں مختلف انسانی قبیلے ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں اپنا شکار بنایا نہیں، لیکن اب ایک جنگل اٹارکنگ ہے جنہوں نے ہمیں اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے اور مسلسل ہمیں شکار بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو ہمیں کسی دوسرے جنگل میں جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، بزرگ چیتے نے کہا۔ جب تک اس جنگل میں سردار موغلی موجود ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قبیلے کے لوگ تمہیں ہلاک کریں گے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے موغلی نے چنکو بندر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ چنکو بندر جیسے ہی موغلی کے پاس آیا، موغلی نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ چنکو بندر نے گردن ہلائی اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چنکو بندر اس قبیلے کے سردار اور چند بزرگوں کو اپنے ساتھ لے آیا جس کی بزرگ چیتے نے نشاندہی کی تھی۔ چیتے کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سردار اور اس کے ساتھی چونکے۔ موغلی کو دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گئے۔ سردار مونکے، تمہارے قبیلے کے لوگوں کی شکایت آئی ہے کہ وہ چیتوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں اور ان کا شکار اتنی زیادہ تعداد میں کیا جا رہا ہے کہ جنگل سے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، موغلی نے کہا۔ یہ سچ ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ چیتے کا شکار کر رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے، سردار مونکے نے کہا۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ میرا سختی سے حکم ہے کسی بھی جانور کا اتنی تعداد میں شکار نہ کیا جائے کہ اس جانور کی نسل ختم ہو جائے، موغلی نے کہا۔ قبل ایک چیتے نے ہمارے قبیلے اٹارکنگ کے مختلف انسانوں کو اپنا شکار بنایا، جس کا مجھ سمیت قبیلے کے ہر فرد کو غصہ تھا۔ ہم نے اس خونی چیتے کو گھیرا ڈال کر بھالے مار کر قتل کر دیا اور پھر اس چیتے کی کھال اتار کر پورے قبیلے میں اس کا گوشت باندھ دیا۔ چیتے کا گوشت اتنا لذیذ تھا، سب کو پسند آیا۔ قبیلے کے لوگوں نے باقاعدہ چیتے کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ جس دن چیتے کا شکار ہوتا پورے قبیلے میں جشن کا سما ہوتا اور سب قبیلے کے لوگ مل بانٹ کر اس کا گوشت کھاتے، سردار مونکے نے کہا۔ جس چیتے نے تمہارے قبیلے کے چند لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا اسے تم لوگ شکار کر کے کھا چکے ہو، لہذا اب مزید چیتوں کا شکار نہیں کرو گے۔ اس جنگل کے چیتے امن پسند ہیں، انسانوں کو اپنا شکار نہیں بناتے، جانوروں کا شکار بھی وقت پر ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چیتوں کا شکار نہیں کریں گے، لیکن معاہدہ اس وقت تک ہوگا جب تک چیتے انسانوں کو اپنا شکار نہ بنا لیں۔ اگر چیتوں نے انسانوں کو اپنا شکار بنایا تو پھر ہم بھی چیتوں کا شکار نہ کرنے کا معاہدہ ختم کر دیں گے، سردار مونکے نے جواب دیا۔ جب تک انسانوں کو اپنا شکار نہیں بناؤ گے یہ بھی تمہارا شکار نہیں کریں گے، یہ معاہدہ تمہیں قبول ہے؟ موغلی نے چیتوں کو مخاطب کیا۔ ہاں، ہمیں قبول ہے، ہم انسانوں پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنا شکار بنائیں گے، بزرگ چیتے نے کہا۔ یہ معاہدہ ہو جانے پر دونوں طرف سے اس پر عمل ہو رہا تھا، لیکن آج موغلی چیتے کو انسان کا شکار کرتے دیکھ کر سمجھ گیا وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ موغلی کے لیے اب قبیلہ اٹارکنگ کو روکنا مشکل ہو جائے گا، وہ قبیلہ ویسے ہی چیتوں کا گوشت کھانے کا بے حد شوقین تھا۔ موغلی نے چیتے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا شکاری چاقو ہاتھ میں سنبھالے ہوئے چیتے کی طرف بڑھنے لگا۔ چیتا بظاہر گوشت کھا رہا تھا لیکن وہ ہوشیار تھا۔ موغلی نے جیسے ہی چیتے کے قریب پہنچ کر چیتے پر حملہ کیا تو اس سے پہلے ہی چیتے نے موغلی پر حملہ کر دیا۔ وہ موغلی سمیت زمین پر گرا، اپنا پنجہ موغلی کے چاقو والے ہاتھ پر زور سے دے مارا کہ چاقو شکاری کے ہاتھ سے دور جا گرے۔ تکلیف کے باوجود موغلی نے چیتے کو پوری طاقت سے اپنے سے دور کر دیا اور اس کی گردن کو اپنے بازوؤں میں دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ چیتا پھرتی سے موغلی سے دور ہوا۔ موغلی نے لپک کر اپنا شکاری چاقو اٹھایا تو چیتے نے لمبی چھلانگ ماری اور موغلی سے دور بھاگ گیا۔ موغلی نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر چیتے پر چھلانگ لگائی۔ چیتا موغلی کو اپنے قریب آنے سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک سمت دوڑنا شروع ہو گیا۔ موغلی کوشش کے باوجود چیتے کے قریب نہ پہنچ سکا اور
چیتا تو بھاگ 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 دور ہو گیا۔ موغلی دور تک گیا لیکن چیتا غائب۔ چنکو بندر نے جو موغلی کو دیکھا وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ چنکو بندر اس وقت اپنے بندروں کے خاندان میں سے ہی ہو کر آ رہا تھا۔ سردار موغلی، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ بندر نے پوچھا۔ میں ایک آدم خور چیتے کی تلاش میں ادھر آیا ہوں، موغلی نے بتایا۔ آدم خور چیتا؟ چنکو بندر نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے ایک چیتے کو ایک انسان کو ہلاک کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں چیتے کو سبق سکھانا چاہتا ہوں لیکن وہ چیتا بھاگ کر غائب ہو گیا ہے۔ سردار موغلی، چیتوں اور انسانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کریں۔ چیتے کے اس طرح انسانوں کو ہلاک کر دینے سے اب وہ معاہدہ تو ختم ہو جائے گا اور انسان پھر سے چیتوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیں گے، چنکو بندر نے کہا۔ اسی لیے مجھے فکر ہو رہی ہے، پہل چیتے نے کی ہے، اس طرح ایک بار پھر وہی عمل شروع ہو جائے گا جسے میں نے روکا تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ چنکو بندر نے پوچھا۔ ہمیں اس لڑائی کو روکنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، چیتوں کے بزرگ کے پاس جاؤ، جا کر اسے کہو کہ موغلی نے بلایا ہے۔ موغلی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی بزرگ چیتوں کو تلاش کر کے یہاں لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چنکو بندر چلا گیا۔ ابھی چنکو بندر کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بزرگ چیتے کو لے آیا۔ بزرگ چیتے کے ساتھ چند اور چیتے بھی تھے۔ انسانوں اور چیتوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، موغلی نے کہا۔ سردار موغلی، بالکل درست کہہ رہے ہو، انسانوں نے چیتوں کو دوبارہ سے اپنا نشانہ بنانا شروع کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ بزرگ چیتے نے کہا۔ کیا کہا؟ انسانوں نے خلاف ورزی شروع کر دی ہے؟ موغلی کو ایک جھٹکا لگا۔ ہاں سردار، اسی قبیلے نے پھر سے چیتوں کو شکار بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے ابھی تک انسانوں کو اپنا شکار نہیں بنایا ہے۔ ہم ابھی تک معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بات کی شکایت لے کر ہم آپ کے پاس آنا ہی چاہ رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی ہمیں بلا لیا، بزرگ چیتے نے کہا۔ تمہاری طرف سے بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیتے کو انسانوں کا شکار کر کے اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کچھ فاصلے پر ایک انسانی لاش کو دیکھ سکتے ہو۔ موغلی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتایا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام چیتے میرے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، بزرگ چیتے نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ موغلی انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ بزرگ چیتا اور اس کے ساتھی موغلی کے پیچھے چل دیے۔ ابھی وہ انسانی لاش سے کچھ دور تھے کہ انہیں چیتا نظر آیا جو انسانی گوشت مزے سے کھا رہا تھا۔ ان کے آنے پر وہ دوبارہ بھاگ گیا۔ موغلی نے پیچھا کیا مگر وہ دوڑنے میں چھلاوا تھا، پلک جھپکتے ہی پھر غائب ہو گیا۔ تو موغلی اپنی جگہ لوٹ آیا۔ دیکھ لیا تم نے؟ وہ چیتا دوبارہ آ کر انسانی گوشت کھا رہا تھا، موغلی نے کہا۔ ہاں، ہماری سمجھ میں اب بات آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بزرگ چیتے نے کہا۔ تمہاری سمجھ میں کیا بات آئی؟ موغلی نے پوچھا۔ یہ جو چیتا ابھی انسانی گوشت کھا رہا ہے، یہ چند ماہ قبل زخمی ہو گیا تھا اور شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے انسانوں کو آسان شکار سمجھ کر اپنا شکار بنانا شروع کر دیا، جس سے اسے انسانی گوشت کھانے کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ تندرست ہو گیا پھر بھی انسانوں کو اپنا شکار بنانے لگا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ وہ انسانوں کو اپنا شکار نہ بنائے۔ اب وہ صحت مند ہو گیا ہے، ایسی صورت میں انسان ہمارا شکار شروع کر دیں گے، اس لیے یہ انسانوں کو شکار کرنا چھوڑ دے۔ ہمارے سمجھانے پر اس نے حامی تو بھر لی تھی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب انسانوں نے بھی ہمیں انتقامی طور پر شکار کرنا شروع کر ہی دیا ہے۔ جب ہم نے تمہارے سامنے انسانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا شکار نہیں کرے گا تو سب نے سختی سے اس معاہدے پر عمل شروع کیا تھا۔ معاہدے کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی، ایک چیتا ابھی تک انسانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کے انسانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ ہمارا شک اسی چیتے پر گیا، اسے سب چیتوں کے سامنے بلایا گیا اور اس سے بات پرس کی گئی تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، ہاں میں نے انسانوں کو اپنا شکار کیا ہے لیکن میں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔
یہ تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ ہماری جو بات سردار موغلی کے سامنے ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ ہم انسانوں کو اپنا شکار نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا، ہم نے انسانوں کے اٹارکنگ قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں سے نہیں کیا، اس لیے میں دوسرے قبیلے کے انسانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہوں۔ چیتے نے کہا تھا، کیا اس جنگل میں تمہاری بھوک مٹانے کو جانور کم ہیں جو تم انسانوں کو اپنا شکار بنا رہے ہو؟ بزرگ چیتے نے غصے سے کہا، جانور کم نہیں ہیں، انسان کے گوشت اور خون کی مجھے عادت ہو گئی ہے اور مجھے انسانی گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب میں جانور کھائے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن انسانی گوشت کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چیتے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم انسانوں کو کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر اس جنگل میں بھی نہیں رہ سکتے، کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اگر تم اس جنگل میں دکھائی دیے تو پھر ہم سب مل کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بزرگ چیتے نے فیصلہ سنا دیا۔ اس ڈھیٹ چیتے نے اس جنگل سے جانا منظور کر لیا لیکن انسانوں کو کھانے سے توبہ نہیں کی۔ یہ بڑا ہی ظالم چیتا ہے، اسے جنگل سے جانے کا دکھ ہے، اسی لیے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اٹارکنگ قبیلے کے انسانوں کو اب اپنا شکار بنا رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نقصان ہوا کہ قبیلہ اٹارکنگ کے انسانوں نے سمجھا کہ ہم انسانوں کا شکار کر کے اپنا وعدہ فراموش کر چکے ہیں، لہذا انہوں نے جنگل کے چیتوں کا شکار شروع کر دیا ہے۔ اس طرح چیتوں کا انتقام بھی پورا ہو رہا ہے اور وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے انسانی گوشت بھی کھا رہا ہے۔ بزرگ چیتے نے کہا، اس کا مطلب ہے یہ جو اپنے ساتھیوں سے مخلص نہیں ہوگا، ایسے چیتے کو تو ہلاک کر دینا ہی بہتر ہے۔ موغلی نے جواب دیا، سردار موغلی، اب ہم کیا کریں؟ اس ایک چیتے کی وجہ سے ہم سب چیتوں کو بڑی ہی پریشانی ہو گئی ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بزرگ چیتے نے کہا، مجھے قبیلہ اٹارکنگ کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ چیتوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ہاں، وہ آپ کی بات مان جائیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے جیسے ہی وہ چیتا ہمیں مل گیا ہم اسے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ اس کا ہلاک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جتنے دن رہے گا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ بزرگ نے کہا۔ موغلی نے قبیلہ اٹارکنگ کے سردار سے ملاقات کر کے تمام تفصیل سے اسے آگاہ کرتے ہوئے سمجھایا کہ وہ اس کے نئے حکم تک کسی بھی چیتے کو شکار نہیں کریں گے۔ قبیلے کے سردار نے موغلی کی بات مان لی۔ غدار چیتوں کو ہلاک کرنا موغلی کے لیے تو چیلنج تھا بن گیا، وہ اس کی توقعات سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ ایسے جانوروں کو ہلاک کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسے چالاکی سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے چھپنے کی جگہ کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ موغلی نے خاموشی سے چیتے کی جگہ کی تلاش شروع کی۔ صبح ہوتے ہی جنگل میں موغلی نکل جاتا اور دن بھر چیتے اور اس کے ٹھکانے کو تلاش کرتا رہتا۔ ایک دن موغلی چیتے کو تلاش کر رہا تھا کہ اس نے جنگل میں انسانی چیخ پھر سنی۔ وہ پھرتی سے آواز کی طرف دوڑا۔ موغلی نے وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ موغلی آواز سنتے ہی پھرتی سے وہاں آیا تھا، اس کے باوجود انسان کا وہاں نہ ہونا حیران کن بات تھی۔ موغلی حیرت سے ابھی ادھر اور ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہری ہری گھاس پر پڑی۔ گھاس پر تازہ تازہ خون کے نشان تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ابھی چند سیکنڈ پہلے انسان کو شکار کیا ہے، لیکن وہاں انسانی لاش کا نہ ہونا حیران کن تھا۔ موغلی ان خون کے نشانات کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے آگے بڑھنے کا سوچنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ چنکو بندر دوڑتا ہوا آیا۔ سردار، ابھی میں نے یہاں انسانی چیخ سنی ہے، چنکو بندر نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی سنی ہے، یہاں کسی انسان کو شکار بنایا گیا ہے، موغلی نے کہا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو چیتے یا کسی اور جانور نے شکار بنایا ہے تو اس کی لاش کہاں ہے؟ اور جانور بھی نظر نہیں آ رہا، چنکو نے کہا۔ ہاں، وہ چیتا ہماری سوچ سے زیادہ پھرتیلا ہے، اس نے شکار بھی کر لیا ہے اور لاش کو بھی کہیں لے گیا ہے۔ ممکن ہے، چنکو بندر کو سرخ نشانات دکھاتے ہوئے بتایا۔ ارے واقعی، وہ چاہے کتنا ہی پھرتیلا اور چالاک کیوں نہ ہو، مجھ سے بچ نہیں سکے گا، موغلی نے کہا۔ وہ دونوں خون کے نشانات کی مدد سے آگے بڑھے لیکن کچھ دور جا کر نشان ختم ہو گئے۔ ایک درخت سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔
اور زمین کو رنگین کیے دے رہے تھے۔ بے اختیار موغلی کی نظر اوپر کو گئی۔ درخت کے اوپر ایک موٹے قد کا آدمی کی لاش لٹک رہی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا آنے پر لاش درخت سے نیچے گر پڑی۔ چیتے کو معلوم تھا اس آدمی کی چیخ سن کے کوئی نہ کوئی ادھر آئے گا، اس لیے اس نے آدمی کو ہلاک کر کے فوری طور پر درخت پر رکھ دیا اور یہیں کہیں خود بھی چھپ گیا۔ یہاں بڑی بڑی گھاس ہے اور اس کا یہاں پر چھپ جانا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم اس کو یہاں سے اتنی آسانی سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ تم اس طرف جاؤ، میں اس طرف جاتا ہوں، موغلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس طرف جاتا ہوں، چنکو بندر یہ کہتا ہوا چل دیا۔ وہ جیسے ہی آدمی کی لاش سے دور ہوئے، دوسرے درخت پہ سے چیتا کودا اور ایک جانب کو بھاگا۔ سردار موغلی، وہ دیکھو چیتا! چنکو بندر دور سے ہی چلایا۔ ہمیں ہر حال میں آج اس کو پکڑنا ہی ہے، موغلی یہ کہتے ہوئے چیتے کی طرف لپکا۔ چیتا ہوشیار تھا، اس نے لمبی گھاس پر لمبی چھلانگیں لگائیں اور بھاگ گیا۔ موغلی درختوں کی شاخوں کو پکڑ کر جھولتا ہوا چیتے کا پیچھا کرنے لگا۔ چنکو بندر بھی پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک چیتا دوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ چیتے کے غائب ہونے پر موغلی رک گیا۔ چنکو بندر بھی موغلی کو رکتا دیکھ کر وہاں پہنچا۔ سردار کیوں رک گئے؟ چیتے نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے نئی چال چلی ہے، وہ گھاس کے اندر چھپ گیا ہے، موغلی نے بتایا۔ میں اسے تلاش کرتا ہوں، تم یہیں رک جاؤ، میں جیسے ہی اشارہ کروں آ جانا۔ چنکو بندر یہ کہہ کر آگے بڑھا اور گھاس کے اندر گھس گیا۔ ابھی چنکو بندر کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ چنکو بندر کی چیخ سنائی دی۔ موغلی فوراً لپکا۔ چنکو بندر زخمی حالت میں گھاس پر پڑا تھا۔ چیتے نے اس پر ایک زبردست حملہ کیا تھا۔ چیتے کے تیز ناخن چنکو بندر کے جسم میں ہو گیا۔ موغلی محتاط انداز سے وہاں پہنچا تھا۔ چنکو بندر موجود تھا لیکن چیتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بندر، کیا تمہیں چیتے نے زخمی کیا ہے؟ موغلی نے پوچھا۔ ہاں، وہی چیتا ہے، وہ بڑی بڑی گھاس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ چیتا یہاں سے بھاگے گا نہیں، یہیں چھپ کر ہمارے جانے کا انتظار کرے گا، چنکو نے کہا۔ اچانک چیتے نے مخالف سمت سے موغلی پر حملہ کیا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ موغلی دھڑام سے گھاس پر گرا۔ چیتے نے موغلی کی گردن کو اپنے جبڑوں میں چبانے کی کوشش کی، لیکن موغلی نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ایک زوردار مکہ چیتے کے جبڑے پر دے مارا۔ چیتا مکہ کھاتے ہی پیچھے کو مڑا اور گھاس میں غائب ہو گیا۔ موغلی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس نے چیتے کو گھاس میں چھپے ہوئے دیکھ لیا اور پھر اس پر حملہ کر دیا۔ چیتا حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیزی سے آگے کو بھاگا، لیکن موغلی نے اس کی پیٹھ پر سواری کر لی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ چیتا زور سے اچھلا، جس سے موغلی گھاس پر گر پڑا۔ موغلی کو گھاس پر گرتا دیکھ کر چیتا اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنا پنجہ موغلی کی چھاتی پر مارنے لگا۔ پنجے کے ناخن موغلی کی چھاتی میں گھس گئے اور اس کے سینے سے سرخ خون بہنے لگا۔ موغلی نے چیتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کے کان کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ موغلی کے اس عمل سے چیتے کا پنجہ موغلی کے سینے سے ہٹ گیا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور چیتے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ چیتے نے خود کو موغلی سے چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن موغلی نے اس بار مضبوطی سے اسے جکڑ لیا۔ موغلی نے الٹے ہاتھ کو چیتے کی گردن میں ڈال کر اتنی مضبوطی سے اسے قابو کیا کہ چیتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے کے باوجود چھڑا نہ سکا۔ موغلی نے اپنی دونوں ٹانگوں کو قینچی بنا کر اس کی کمر اور پیٹ کے درمیان پھنسا لیا۔ موغلی نے تیزی سے سیدھے ہاتھ سے اپنا شکاری چاقو اپنی ران سے نکالا اور چیتے کے پیٹ میں گھپ کر کے ڈال دیا۔ چاقو لگنے کی تکلیف سے وہ چیختا بلبلاتا اٹھا اور خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور زور لگانے لگا۔ اچانک موغلی کو جھٹکا لگا اور اس کے قابو سے چیتا نکل گیا۔ چاقو بھی دور جا گرا۔ موغلی نے فوراً اچھل کر شکاری چاقو اٹھایا اور چیتے کی طرف لپکا، لیکن چیتا غائب۔ سردار، وہ اس طرف گیا ہے، چنکو بندر نے چیخ کر کہا۔ میں ابھی اسے دیکھتا ہوں۔
ये कहकर मोगली चीते की तरफ भागा। चीते के पेट से खून बह रहा था, इसलिए चीते को तलाश करना अब आसान हो गया था। मोगली जैसे ही छुपे हुए चीते की तरफ गया, उसने मोगली पर फिर हमला कर दिया। मोगली पहले ही इस हमले के लिए तैयार था। उसने उछलकर दोनों लातें पेट पर दे मारी, जिससे चीता पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही मोगली चीते पर गिरा और उसके पेट को दोनों बाजुओं में भर लिया। चीता खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो मोगली को झटका देकर खुद से अलग करता, मोगली ने शिकारी चाकू चीते के पेट में उतारा और इस जोर से खींचा कि उसका पेट चीर कर रख दिया। चीते की हालत बुरी हो गई। वो जमीन पर बुरी तरह तड़पने लगा। मोगली ने उसे जमीन पर तड़पने को छोड़ दिया। चीता कुछ देर तड़प कर ठंडा हो गया। चीते के मरते ही चिंकू बंदर वहां पहुंच गया और तमाम जंगल को इत्तला पहुंचा दी कि वो खतरनाक और बेवकूफ चीता मारा गया है। अब जंगल में फिर से सुकून हो गया था।